الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری 8ویں نشست ہے. اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار مکہ اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے مسلمانوں پر بار بار حملہ کرتے تھے. تو 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور اس کے دوسرے سال ہی جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں کفار مکہ کی طرف سے ابو سفیان سردار بنے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کی بیوی غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبا کر کھائی. تو اس طرح کے واقعات ہم بیان کر چکے ہیں. 2 ہجری میں ایک اور واقعہ رونما ہوا. یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی سلمہ کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ تھا. مسلمانوں کا قبلہ کعبہ تھا. جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائے تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے نماز کے وقت میں قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو بنائے. مسجد اقصیٰ کو، جو فلسطین میں جو موجود ہے. تو محترم حاضرین، کیوں ایسا کیے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں یہودیاں تھے. شاید وہ یہودی حضرات کا دل نرم ہو کر وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، تقریباً 16 یا 17 مہینے گزر گئے، لیکن وہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، بلکہ مسلمانوں سے دشمنی ہی کرتے رہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، یہ ارادہ یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کے لیے کعبہ قبلہ مکہ کعبہ کو بنایا جائے، پھر قبلہ مسلمانوں کے لیے کعبہ بنایا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے وقت بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو عین نماز کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی نازل فرما دیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو محترم حاضرین، اے حبیب پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اے حبیب پاک علیہ السلام، جو آپ آسمان کی طرف بار بار نظر کر رہے ہیں، ہم وہ آپ کو ملاحظہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں اس طرف آپ رخ کر لیجئے. محترم حاضرین، مسلمانوں کا قبلہ بھی نبی کی رضامندی کے لیے ہے. تو محترم حاضرین، مرحوم الحاج محبوب پیرا نظامی صاحب جب بغداد کو سفر کے لیے زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک مسجد میں
بغداد کی غوث پاک کی مسجد میں یہی آیتیں لکھے تھے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ جو ہے بغداد سے واپسی کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو بولے کہ صاحب ہماری مسجد میں وہی آیتیں لکھ کے لگانا چاہیے۔ تو الحمدللہ وہ آیتیں ابھی ہمارے مسجد میں لگ کے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ آیتیں مانے بنو سلمہ کی مسجد میں عین ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی نماز کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اللہ اکبر، نماز کی حالت میں تو خود بخود جو بھی حضرات، جو بھی صحابہ کرام مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے، خود بخود نماز میں جس طرح نبی پاک علیہ السلام رخ کو پھیر دیے تو خود بخود صحابہ کرام بھی پھیر دیے۔ قربان جائیں صحابہ کرام ایمان پر، بغیر چوہا چرا۔ تو اس سے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی نظر نبی پاک علیہ السلام پر ہوا کرتی تھی نماز کی حالت میں بھی۔ تو اس طرح جو ہے تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، تو جب سے وہ مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا۔ جو کہ عمرہ حج جاتے ہیں تو وہ مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں، وہاں پر اب بھی 2 قبلے ہیں، اس طرف سے اس طرف بدلے گا۔ تو محترم حاضرین، جو 16 یا 17 مہینے ہمیں مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، اس کے بعد نبی کی پسند سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مسجد حرام کو، پھر کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو محترم حاضرین، جنگ احد کے بعد جب مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی، مکے میں صرف کافر حضرات تھے، کافر لوگ تھے، لیکن جیسے مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جماعت جو ہے پیدا ہوئی، وہ منافقین کی۔ بات چیت، نماز وغیرہ سب مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، جب پھر اکیلے میں جاتے تھے تو کافروں کی بات کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو منافقوں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ تو محترم حاضرین، وہ ہمیشہ مہاجر اور انصار کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کا سردار بننا چاہتا تھا، ان کا رہنما، ان کا لیڈر بننا چاہتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو ہر صحابی جو ہے نبی پاک علیہ السلام نبی ہے تو ہر کوئی ان کی اقتداء، ان کی اطاعت کرے، ان کو ہی سردار بنائے۔ تو اس کی سرداری چلے گئی، اس کا عہدہ چلا گیا۔ وہ جلن سے جو ہے، وہ حسد سے وہ جو ہے منافقت کرنا شروع کر دیا۔ تو محترم حاضرین، ایک واقعہ، پھر ایک جنگ آئی، وہ ہے غزوہ بنو مستلق۔ اس کا نام غزوہ مریسی بھی ہے، لیکن غزوہ بنی مستلق سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ جنگ میں زیادہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک مسلمان شہید ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، یہ اس طرح ہوا کہ ان لوگ آ کر چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کرے۔ پھر تو نبی پاک علیہ السلام پھر حکم دیا کہ جنگ کے لیے۔ تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام جب جنگ کے پاس گئے تو وہ لوگ جو ہے، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مختصر ہوئی، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو وہاں پر ایک اہم واقعہ یہ آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار وقت واپسی میں گم گیا، واپسی میں گم گیا۔ تو وہ ہار ڈھونڈنے میں بہت دیر ہو گئی، تو نماز کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہیں، فجر کی نماز، پانی موجود نہیں۔ تو نماز کا وقت ہونے آ رہا ہے، پانی موجود نہیں۔ تو اللہ اکبر، فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں آیت عطا فرما دیا کہ جب کبھی پانی نہ ہو تم تیمم کیا کرو۔ تو تیمم جب فرض ہوا، وضو کا نائب جب بنایا گیا، تو تیمم کا حکم جب نازل ہوا، تو جب تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم مانے مٹی سے وضو کرنا، مٹی سے اس طرح وضو کرتے ہیں جس طرح پوچھ لینے سے وضو ہو جاتا۔ تو محترم حاضرین،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی نے ایک مبارکباد دی ہے کہ یہ آل ابو بکر کی برکت ہے، آل ابو بکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی فرما دیا کہ جب کبھی پانی نہ ہو تو تمہیں تیمم کر سکتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، وہی سفر میں یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضرورت کے لیے آپ تشریف لے جاتی تو اس وقت جو ہے تمام صحابہ کرام قافلہ روانہ شروع ہو جاتا، لیکن عائشہ صدیقہ اکیلے رہ جاتے۔ تو جب یہ رواج یہ تھا کہ جب کبھی قافلہ گزرتا تو آخر میں ایک انسان کو رکھا جاتا تاکہ وہ جو چیزیں وغیرہ بھول گئے ہوں کیا ہو وہ سب پھر لے کے آنے۔ جب وہ صحابی ایک صحابی کو چھوڑے، جب وہ واپس آخر میں آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بھی لگ گئی تھی انتظار میں۔ تو وہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے یہاں پر رک گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی اونٹ دے کے وہ آپ کی لگام پکڑ لے کے ان کو ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ ام المومنین ہے، پورے مومن کی ماں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہے، پورا ادب و احترام کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں منافقین کی چال کیسے تھی۔ تو یہ منافقین لوگ جو ہے یہ مشہور کر دیے استغفر اللہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلط کام کر بیٹھی، تہمت لگا دیے۔ اب اس میں چیمیں گانا شروع ہو گئے، ہر کوئی ارے ایسا کہتے ہیں، ارے عائشہ جو ہے آخری میں آئی نہیں، ارے ان دونوں استغفر اللہ، ایسے باتیں شروع ہو گئے۔ تو باتیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات سنے تو فوری نبی پاک علیہ السلام جا کے سنائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسا ہی سنا تھا آپ کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا۔ تو محترم حاضرین کہ پھر عبداللہ بن ابی جو ہے ایک نیا فتنہ شروع کرا۔ کیا یہ دیکھو، تو مسئلہ یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس بھیجتے۔ وہاں کنویں کے پاس آلریڈی انصار صحابہ کرام رہتے، تو وہ پانی لینے میں کچھ چھوٹا موٹی بات ہو جاتی، تو یہاں تک کہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ باتیں آوازیں آ رہے ہیں، تو جیسے ہی آئے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شور شرابہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ جہالت کی باتیں شروع ہو گئے، میرا تیرا، وہ تیرا یہ تیرا۔ حالانکہ مسلمان سب ہمارا ہے، مسلمان کبھی تیرا میرا نہیں بولتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تیرا میرے میں آ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسے آوازیں سنے تو فوری تشریف لائے، آگے بولے کہ جہالت کی باتیں کیا ہو رہے ہیں، یہ جہالت کے دور کے نعرے کیا لگ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی نصیحت کرنا تھا، تو فوری جو ہے پھر اجنے مل گئے۔ تو عبداللہ بن ابی غصہ آ گیا، یہ کتنا کرے تو بھی، کیا کرے تو بھی، ان لوگ پھر یہ ہو رہے ہیں۔ تو جو ہے ایک بات بولا، بہت خطرناک بات بولا کہ ایک عزت والا ایک ذلت والے کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نکال دے گا۔ استغفر اللہ۔ عزت والا کو تو اپنے آپ کو بولا ہوں، ذلت والا کو تو استغفر اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ مراد لیا۔ تو ایک عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے تعلق سے اس طرح بول رہا ہے تو اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو جاتے، لیکن ناراض ہوتے۔ اتنے میں وہ بات پہنچتے عمر فاروق بھی پہنچ جاتی۔ عمر فاروق فوری تلوار نکال دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، اس کے گردن ابھی اڑایا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہ منافق ہے، یہ ہم کو معلوم تم کو معلوم، عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ اگر آپ قتل کر دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو رہے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، یہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو چھوڑ دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ حکم دیے کہ کہیں پر بھی رکے نہیں، جیسا جلد سے جلد قافلہ بڑھتے جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ان کے اوپر ایسا باتیں چل رہی ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن لوگوں کی باتوں میں کئی ذہنوں میں چل رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بھی نہیں کیے، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کیے، تو بات چل رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، اب مدینہ منورہ کا شہر نظر آ گیا، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، ان صحابی تھے،
उन पक्के मोमिन थे, उनको भी मालूम हो गया कि मेरा बाप जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा बोला कि एक इज्जत वाला जिल्लत वाला निकाल देगा, अस्तगफुरुल्लाह। तो फौरी उन तलवार के सामने ठहर गए, आगे मदीना मुनव्वरा के सामने बाहर आगे निकल के ठहर गए, और ठहर के क्या करे, अपने बाबा को हाथ रुका दिए, बोले कि तू मेरा बाप होगा, कुछ भी होगा, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में तो इतनी बड़ी बात बोला कि इज्जत वाला जिल्लत वाले निकाल देंगे, तो इज्जत तो सिर्फ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए है, जिल्लत तो तेरे लिए है, तुझे मदीना मुनव्वरा में आने का हक नहीं है, अगर आया तो तलवार मेरी गर्दन उड़ जाएंगी। बेटा सामने ठहर गया। अल्लाह अकबर। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं साहबा करम। तो फिर अब्दुल्लाह बिन उबैर नबी पाक अलैहिस्सलाम से माफ़ी चाहता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दरगुजर करते हैं जब वो मदीना मुनव्वरा में आता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तकरीबन 1 महीना हो जाता, नबी पाक अलैहिस्सलाम बातचीत नहीं करते और दूसरे सहाबा कराम भी कुछ चीज़ करते हैं। तो बाद में एक बात जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कान में पड़ती कि उनके ताल्लुक़ से ये बातें चल रही हैं, तो रोना शुरू कर देती कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, कैसा समझाऊं। तो अल्लाह अकबर। तो एक दिन दो नहीं, कम से 2 दिन 2 रात अपने खाली रोते ही गुजार देते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि मुझे अब तक कोई वही नहीं आई, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, ये लोगों के बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी बात हो जाएंगी, मैं जो भी बोलूँगा अल्लाह के वही के अल्लाह के हुक्म से ही बोलूँगा। तो तुम अगर नेक हो अल्लाह तुम्हारी बारात करेगा, अल्लाह तुम्हारे बारे में बयान करेगा, अगर बुराई है तो तौबा करो, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। तो फौरी एक मरतबा ऐसा होता है कि फौरी नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते हैं और ये कहते हैं कि मुबारक हो आयशा, अल्लाह ताला तुम्हारी बारात की गवाही दिया है, तुम्हारी पाक दामनी की गवाही दिया है। 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पाक दामनी के बारे में 10 आयतें नाजिल फरमाया, 10 आयतें नाजिल फरमाया। मुहतरम हाज़रीन, मुनाफिकीन देखिए कहाँ तक लिख गए हैं, उनकी सोच कहाँ तक पहुँच रही है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मुहतरम हाज़रीन कि इसके बाद जो है फिर ये कुफ़ार मक्का अपने पूरे दूसरे जमातों को, दूसरे कबीलों को बुलाकर सब मनाकर फिर एक फौज तैयार करते हैं, फिर मुसलमानों में हमला करने के लिए। उसमें यहूदियाँ भी उनको साथ देते, यहूदियाँ भी साथ देते, उनको पूरा हमारे मुसलमानों के पूरे जो चीज़ें हो रही हैं वो पूरे के पूरे जो है वो राज़ों को पूरा लीक कर देते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम होती कि पूरे लोग, पूरे जमातें मिलकर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। माने वो जंग का नाम है जंग अहज़ाब। हिज़्ब जो है जमात, अहज़ाब जो है उसकी जमा, माने पूरे जमातें मिलकर पूरे मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं। पूरे ये कबीले वाले, वो कबीले वाले, ये गाँव वाले, वो गाँव वाले, पूरे मिलकर कबीले को इनका ये अटैक करने वाले हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सहाबा कराम को बुलाकर ये मशवरा करती कि क्या करना चाहिए, तो हर कोई ये मशवरा करता है कि हम इधर जाकर करेंगे, उधर जाकर लड़ेंगे, ऐसा लड़ेंगे, वैसा लड़ेंगे। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मशवरा देती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीना मुनव्वरा में रह के जंग लड़ेंगे और मदीना मुनव्वरा के अतराफ हम खंदक खोदेंगे। क्या करेंगे? खंदक खोदेंगे। तो जब तक अरब में एक खंदक के बारे में क्या मालूम नहीं था, तो ये खंदक क्या है, तो सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि हमारे मुल्क फ़ारस में, हमारे मुल्क ईरान में लड़ाइयाँ इस तरह ही लड़ी जाती हैं कि हमारे किले के अतराफ जो है खंदक खोद देते हैं और हम किले में महफूज रह जाते हैं। जो भी बाहर से आता वो लोग जो है खंदक से उतर के जब ऊपर चढ़ते तो हम आसान से उनको मार सकते हैं। तो मुहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम इस मशवरे को बहुत पसंद फरमाया और पूरे सहाबा कराम लगातार 20 दिन काम करते हैं और 5 गज जो है अंदर खोदते हैं। इस तरह पूरा खंदक तैयार हो जाता है। वो खंदक के दौरान जो है एक वाक़या रोनमा होता है, अल्लाह अकबर, कि मुसलमान जो है काम को नहीं जाते और गुर्बत की हालत है, गरीबी हालत है, अब खाने पीना बहुत मुश्किल है। तो हर कोई साहबी जो है भूख में तड़प रहा है, बिलख रहा है। तो एक साहबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत भूख लगी है,
دیکھو میں بھوک برداشت کرنے کے لیے میرے پیٹ میں ایک پتھر باندھا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھلاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے شکم مبارک پر پیٹ پر 2 پتھرے بندھے ہوتے ہیں. اللہ اتنی مصیبتوں سے یہ اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے. آج ہمارا مسلمان یہ اسلام کی قدر کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ اسلام کو کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ آج اسلام کو ایک رسم و رواج بنا لیے ہیں. یہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک نظام کا نام ہے، پوری زندگی گزارنے کے اصول کا نام ہے. آج ایک مسلمان جو ہے صرف عبادت کے لیے ہی اسلام کو یاد آتا ہے یا رسم و رواج کے لیے اسلام یاد آ رہا ہے. محترم حاضرین، خدا کے لیے اسلام کو غنیمت جانو. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اتنی محنت سے میرے صحابہ کرام تم کو اسلام پہنچائے، تم بعد والے نسل کو کس طرح اسلام پہنچائے. اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے آگے والی نسل کو کیا اسلام پہنچا رہے ہیں؟ کیا اسلام پہنچا رہے ہیں؟ صرف ٹوپی لگانا اور نماز کو آنا یہی اسلام ہے؟ یہی اسلام سکھائیں گے؟ اللہ اکبر. خدا کے لیے ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کے تکلیفوں کو یاد کرو، ان کے قربانیوں کو یاد کرو کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، کس طرح اسلام کو ہمارے پاس پھیلا کر امانت کے طور پر ہم کو دیا ہے. امانت کے طور پر دیا ہے. امانت اسے ہی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم لیے ہیں ویسا ہی آگے والے کو پہنچائے، اس کو امانت کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم استعمال کر لیے، کھا لیے، پی لیے، پھر چلے گئے، اسے امانت نہیں کہتے. تو محترم حاضرین، تو اس طرح معاملہ ہوتا ہے. تو ایک دن کا واقعہ ایسا ہوتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے کہ آپ کے چہرے مبارک پر صاف نظر آتا کہ آپ جو ہے کئی دن سے بھوکے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو ہے بے چینی شروع ہو جاتی کہ نبی پاک علیہ السلام بھوکے ہیں. تو فوری گھر کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیوی کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے بولو. تو بولے کہ 1 سیر آٹا ہے، 1 سیر آٹا ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ رہتا. تو فوری آپ جو ہے ذبح کرتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کو پکا کر تیار کرو، میں نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دے کر آتا ہوں تاکہ ان کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، ان کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. اللہ اکبر. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کتنا خاص خیال رکھتے تھے صحابہ کرام، ان کے ہر ادا پر مرتے تھے، ان کی سکون میں اپنا سکون سمجھتے تھے. تو محترم حاضرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے چند صحابہ کو جو ہے دعوت ہے. جس طرح ہمیں بھی آگے صاحب تمہاری دعوت ہے، تمہارے ساتھ 2-3 جنے بھی آؤ، لے کا لو، ایسا بولتے نہیں. اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے میرے گھر میں دعوت ہے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو لا لیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے، چلو آج جابر کے گھر کو دعوت ہے، جابر کے گھر میں دعوت ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو آئے تھے، اب کیا ہے، کچھ بول سکتے نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو سمجھ جاتے اور یہ کہتے، اے جابر، تم جو ہے میرے آنے تک روٹی مت ڈالو اور سالنا جو ہے مانے اوپر کی پلیٹ مت نکالو. جیسے نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں، پورے صحابہ کرام کے ساتھ آتے ہیں، تو اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن جو ہے سالنے میں ڈال دیتے ہیں اور آٹے میں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لیتے جاؤ، پکاتے جاؤ، اس کو کھول کے مت دیکھو. تو اللہ اکبر، ایسی برکت ہوتی ہے، پورے صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. پورے صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. جیسا سالنا ویسا ہی رہتا، جیسا آٹا ویسا ہی رہتا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کے لعاب دہن کا یہ معجزہ ہے تو آپ کے پورے جسم مبارک کیا رہیں گے. اللہ اکبر. جب کبھی آنکھ کو لگا دے تو آنکھ سلامت ہو جاتی ہے، جب کبھی کنویں ڈال دے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، جب کبھی آٹے میں ڈالتے ہیں تو آٹے میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. تو محترم حاضرین، اب اتنا ہوتا ہے کہ آخر میں ان لوگوں جو ہے پورے کے پورے کافر لوگ مدینہ کے اطراف آ کر کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہونا دیکھنا تھا ان لوگوں کو عجب چیز دکھی. یہ خندق کھودنا، یہ گڑھا ایک عجب چیز دکھی. یہ لوگ جو ہے
آ کر رکنا شروع کر دیے، یہ کیسا کرنا، یہ کیسے جانا، ہم مدینہ منورہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام ہے، ہم باہر ہے، اب اٹیک کیسا کریں گے؟ تھوڑے لوگ جو ہے اٹیک کرنا چاہے لیکن مسلمانوں کو آسانی سے قتل کر دیے۔ اس طرح جو ہے جب ذرا لڑائیاں ہوتے رہے، ایسا جو ہے ان 1 مہینہ تک کافر جو ہے گول مسلمانوں کو گول رہے، 1 مہینہ تک۔ لیکن 1 مہینہ جب ہوا ان کے پاس بھی کھانے کی کمی محسوس ہونے لگی، ان جو توشہ وغیرہ لیتے وہ بھی کم ہونا لگا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا مدد پہنچی کہ رات میں بہت زیادہ طوفان بھی آنے لگا، سردی زیادہ ہونے لگی، تو یہ لوگ برداشت کے باہر ہونے لگے۔ آخر میں ان لوگوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ ایک بات اچھی طرح رکھ لینا چاہیے، اللہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے اور کافروں کے دلوں میں بزدلی ڈال دیتا ہے، ڈر خوف پیدا کر دیتا ہے، بہت بڑی مدد ہے وہ۔ تو محترم حاضرین، تو وہ لوگ بھاگ چلے آتے، اس طرح جو ہے جنگ خندق میں مسلمان فتح یاب ہو جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ پورے پلاننگ وغیرہ اس میں جو ہے کفار مکہ بھی جو ہے اس میں شامل تھے، کفار مکہ بھی یہودی بھی شامل تھے، یہودی بھی ان لوگوں کو مشورہ وغیرہ، یہودی بھی ان کو پلاننگ وغیرہ دیے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب معاہدہ کرے تھے مدینہ منورہ میں آتے ہی کہ دیکھو تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، اگر ہم پر کوئی حملہ کریں گا تو تم بھی ہم کو ساتھ دینا، تم پر کوئی حملہ دیں گا ہم تم کو ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں دیے، مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیے، تو وہ معاہدہ توڑ چکے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے اب یہودیوں کی چال سمجھ گئے، تو اس طرح جو ہے یہودی بھی اب ہمارے لیے کھلم کھلا دشمن بن گئے۔ تو محترم حاضرین، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام، یہ واقعہ جو ہے 5ویں ہجری کا ہے، تو 6ویں ہجری آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ وغیرہ لے کے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پورا احرام وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو مکے کے قریب جاتے ہی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، جا کر ان کو پیغام دو کہ ہم صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جاتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ تم جنگ کے لیے آ رہے ہو۔ وہ صحابی جا کے سمجھاتے نہیں، ہم جو ہے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے قربانی کے اونٹ وغیرہ سب ہے۔ تو وہ نہیں سمجھے، ان کے اوپر حملہ کر دیتے، لیکن وہ بچ کے پھر واپس مسلمانوں کے پاس آ کر مل جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری نیت کو الگ سمجھ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، وہ جو ہے جنگ کرنے کی نیت سے سمجھ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کا ایک مقام رہتا، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے، وہاں پر رک جاتے۔ یہاں پر بات چیت ہونا شروع ہوتی، ان آ کر بات کرے، ان آ کر بات کرے، ایسے بات چیت کرنا شروع ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور جا کے تم بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو محترم حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنی امیہ کے ان کے کئی رشتہ دار ابھی کافر تھے، اور عثمان غنی بہت زیادہ مالدار تھے اور بڑے خاندان والے تھے، ان کا ہر کوئی ادب احترام کرتا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے۔ وہاں پر جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سمجھائے کہ دیکھو ہم مسلمان عمرہ کرنے کے نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم خاموشی چل جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نہیں مانے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیے اگر تم عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر لو، لیکن تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم عمرہ کرنا چاہے تو کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عمرہ نہیں کریں گے تو یہ عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، یہ عمرہ کی مجھے بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام جو فرمائے وہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ نہیں کرتے۔ جب بات ایسی ہوتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ قید کر لیتے،
اپنے پاس رکا لیتے. لیکن بات جو ہے بات پہنچتے پہنچتے یہ ہو جاتی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے, یہ لوگ جو ہے ان کو قتل کر دیے. یہ بات پہنچتے پہنچتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی پہنچ جاتی. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے غصے میں آ جاتے کہ ہم لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے جنگ کے اوپر آمدہ ہے اور ہمارے آدمی کو شہید بھی کر دیے, چلو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے ہیں لوگ؟ 1500. یہاں پورا مکہ مکرمہ اور ان کا علاقہ. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے ایک جھاڑ کے نیچے 100 لوگوں سے بیعت لیے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر 100 میں بیعت لی کہ اب ہم جنگ لڑنے والے ہیں, کیا ہوتا دیکھیں گے. تو تمام صحابہ کرام جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے 100 جنے جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. تو نبی پاک علیہ السلام 100 سے اوپر جو ہے اپنا سیدھا اپنا ہاتھ رکھ کے فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام معلوم کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, عثمان موجود ہے, لیکن یہاں پر ایک ایمان کی طاقت کا, ایمان کی حرارت کا امتحان ہے. صحابہ کرام کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر جان نثار ہے, اپنے آپ کو کیسا قربانی کرنے کے لیے تیار ہے, ایک امتحان تھا. لیکن پورے کے پورے صحابہ کرام کامیاب ہو گئے. تو محترم حاضرین سب کے سب جو ہے یہ کہ تو وہ بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. وہ بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان. وہ جو جھاڑ نیچے ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا. اور ایک ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں کہ اے حبیب پاک علیہ السلام یہ صحابہ کرام تم سے بیعت کر رہے ہیں, یہ تم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ نہیں ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو اللہ اکبر, یہ ہاتھ نبی کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بیعت سے وہ لوگ صحابہ کرام کی جان نثاری سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو گیا, وہ راضی سے رضوان ہو گیا. تو محترم حاضرین جب مکہ والوں کو یہ بات پہنچ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام بھی جنگ کے لیے تیار ہیں, آپ لوگ جنگ چاہ رہے تھے نا, چلو ہم بھی تیار ہیں, چلو جنگ لڑیں گے. تو محترم حاضرین اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کئی جنگ لڑ چکے ہیں, مسلمانوں کی کیفیت دیکھ چکے ہیں, مسلمان ہر لحاظ سے کم ہے, کمزور ہے, لیکن جیت ان کی ہے. آج تک ہم کتنا بھی کریں کیا بھی کریں جیت نہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ جنگ لڑنا یہ مشکل ہے ہمیں, ایسا بلکہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں, آپس میں بات چیت کرنا ایسا. تو عبداللہ بن ثقفی بول کر عبداللہ بن مسعود ثقفی ان جو ہے مکہ والے سے پوچھتے کہ میں جا کر بات کر کے آتا ہوں, تمہیں یعنی کہ اجازت دو. تو مکہ والے اجازت دیتے ہیں جا کے آؤ. تو وہاں پر جا کر پورا معاملہ دیکھتے صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. سو معاملہ آ کر اب مکے والوں کے سامنے آ کے یہ تقریر کر رہی, اے مکہ والوں یاد رکھو تم جنگ کا ارادہ رکھے ہو, فوری اپنا ارادہ چھوڑ دو, ترک کر دو, کیونکہ تم کبھی نبی پاک علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کبھی جیت نہیں سکتے. میں دیکھ کر آیا ہوں, کیونکہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا, قیصر اور کسریٰ کے پاس گیا تھا, روم میں گیا تھا, فارس میں گیا تھا, لیکن وہاں کے غلام, وہاں کے سپاہی جس طرح بادشاہ کی ادب و احترام پر جان سر کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ منظر, اس سے بھی زیادہ خوشنما منظر جو ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے درمیان دیکھا ہوں. جب کبھی نبی پاک علیہ السلام ناک نچھڑتے ہیں تو فوری کسی کے ہاتھ میں وہ موجود رہتا. جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کلی کرتے ہیں, وہ کلی کا پانی, وہ کلی کا تھوک مبارک لعاب دہن کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں رہتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام جب وضو کرتے, وہ وضو گرنے کا پانی جو گرنے نہیں دیتے, بلکہ ہر کوئی صحابی لے لیتا ہے, یہاں تک کہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں لیتا ہوں. اس طرح اڑ پڑتے ہیں. اور جس کسی صحابی کو پانی نہ ملے تو وہ دوسرے صحابی سے وہ تری کو لے لیتے ہیں, وہ کچے پن کو لیتے ہیں, اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. ایسے جان نثار صحابی میں کہاں نہیں دیکھا. بڑے بڑے فارس, بڑے بڑے روم کے پاس جا کر دیکھا, ویسا نہیں ہے. تم ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو, ان پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہو, ان کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے, ان کا خون کا خطرہ کب گرنے دیں گے؟ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے. میں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے صلح کر لو, تم ان سے صلح کر لو, کہ بات چیت کر لے کے
तुम्हें भाई कंप्रोमाइज हो जाओ, सुलह कर लो। तो आखिर में सुलह क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत होती रहती, बात बनती नहीं। आखिर में सुहेल नामी एक शख्स आते, जैसे ही वो आते रहते हैं तो नबी पाक अलैहि वसल्लम फरमाते अब सुहेल आ गए, हमारा काम सहल के माने आसान हो जाएगा। तो सुहेल आए, आकर ये शराइत बयान करें कि ये शराइत पर जो है हम सुलह कर लेंगे। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम कभी जंग को पसंद नहीं करते थे। इस्लाम लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है। इस्लाम पर जब खूब हमला किया जाता, जुल्म किया जाता, जब जंग लड़ना है हम लोगों को, उससे पहले जंग करना ही नहीं है, तलवार उठाना ही नहीं है, बल्कि इस्लाम सलामती का दिन है। जंग भी हम सलामती कायम करने के लिए लड़ते हैं। जंग भी जो है हमें दहशतगर्द फैलाने के लिए नहीं है। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम तो सलामती पहुंचाने का नाम है, दहशतगर्दी के ख़त्म करने का नाम है। तो मोहतरम हाज़रीन, तो सुहेल आकर ये शराइत रखते हैं कि देखो कि खुरैश और मुसलमान 10 साल के लिए जंग नहीं लड़ेंगे। अब 10 साल तक कौन भी अब जंगा नहीं, अब यहाँ से ख़त्म। और जो कबीला तुम्हारा साथी बनेगा, तुम्हारा दोस्त बनेगा, वो तुम्हारा दोस्त है, उस पर हमला नहीं करेंगे। हमारा कोई भी कबीला हमारा जो साथी बनेगा, हमारा हलीफ बनेगा, हमारा दोस्त बनेगा, तो वो हमारा दोस्त है, तुम्हें उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरह अमन कायम रह जाएगा। ऐसा 10 साल तक रहेगा। और इसी तरह इस साल आप उम्रा करना नहीं है, आइंदा साल उम्रा करना, आप खामोश चल जाना। आप लोग नबी पाक अलैहि वसल्लम मान लिए, और आइंदा साल उम्रा करना, और वो भी 3 दिन के लिए आना, 3 दिन ही उम्रा, इसके बाद फिर चल जाना। और आपके साथ जो है सिर्फ तलवार एक लाना, इसके अलावा दूसरा हथियार नहीं लाना। वो तलवार भी जो है म्यान में अंदर रख के रहना, बाहर नहीं निकालना। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम के हर सुलह मानते जाती हैं, अच्छी बात है। तो सहाबा किराम जो है परेशान होती हैं कि हर सुलह की हर शर्त जो है उनके लिए बेनिफिट है। और एक ख़तरनाक शर्त रखते हो ना कि हमारे मक्का वालों में से कोई मुसलमान हो के तुम्हारे पास आया तो तुम्हें हमक वापस कर देना। तुम्हारे मुसलमानों में से कोई काफिर हो के हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करते। हमारे पास का आदमी तुम्हारे पास गया तो तुम्हें हम वापस कर देना, हमें उसे सताएंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे इसे। लेकिन तुम्हारे पास का आदमी हमारे पास है तो हमें छोड़ते नहीं, उसे हमें रख लेते। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम पे चलो अच्छी बात है, इसी चैन ये भी सुलह। तो अब सुलह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बुलाती कि अली सुलहनामा लिखो। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेपर लेके सुलहनामा लिखना शुरू करते हैं कि ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से। तो फौरी सुहेल हनी के रोक देता, ये क्या है, हम मोहम्मद को रसूल मानते ही नहीं, अगर रसूल मानते तो झगड़ा क्यों। ये नाम इसी तरह नहीं लिखना चाहिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद लिखो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद नहीं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहतरम हाज़रीन, तो रसूल पाक अलैहि वसल्लम फरमाए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ, मैं अब्दुल्ला का भी बेटा हूँ और अल्लाह का रसूल भी हूँ। अच्छी बात है, तुम जो वही बोल रहे अच्छी बात, वो भी राइट। देखिए नबी पाक अलैहि वसल्लम की हर बात राइट बोल रहे थे। क्यों? नबी पाक अलैहि वसल्लम जंग करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम बोले कि ऐ अली ये रसूलुल्लाह मिटा दो। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है अपने आप को आजिज़ महसूस करे और बहुत ही अदब व एहतराम से हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म पर मैं अमल नहीं कर सकता कि आपके नाम मुबारक को मैं किस तरह मिटा सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं कि आपके नाम मुबारक मैं मिटाना, इतनी बड़ी बेदबी मेरे हाथ से नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। देखिए कितना अदब एहतराम है, कितना अदब एहतराम है। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं अच्छी बात है मैं ही मेट देता हूँ। तो नबी पाक अलैहि वसल्लम अपने हाथ से मेट देते हैं और बोलते हैं कि बिन अब्दुल्ला लिखो। तो जब बिन अब्दुल्ला लिखा जाता पूरे सुलहनामा होता, सुलहनामा पूरा तय हो जाता। तो अब हस्बे वादा जो है नबी पाक अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते और मक्का वाले चले जाते। अब यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा होता मुसलमानों को, क्योंकि नबी पाक अलैहि वसल्लम जब से दीन की दावत देना शुरू करे, ऐलान नबुव्वत जब से फरमाए,
جب سے رکاوٹیں 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 رکاوٹیں. اب مدینہ منورہ کا کہ ذرا اچھا یہ کریں گے, دین کو پھیلیں گے, اور جب بھی جنگا 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 جنگا, خالی جنگ جنگ جنگ. اب کیا ہے, اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں, اب صرف اور صرف کیا ہے, اب دین کا کام. تو اس طرح جو ہے دین کا کام خوب پھیلنے لگا. تو اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں میں سے جنہیں مسلمان ہو کے مدینہ منورہ کا آیا تھے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والے مسلمان ہو کے کیا ہوتے ہیں, ان مدینہ منورہ کا آئے تھے. تو فوری قریش والے آیا تھے, قریش کے لوگ آتے ہیں, بولے کہ صلح حدیبیہ میں یہ صلح ہوا ہے کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو ہمیں واپس کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام ابو بصیر کو بلاتے ہیں, بلا کر بولتے کہ ہمیں وعدہ کیے ہیں, مسلمان کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تم چلے جاؤ. بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ستا رہے ہیں لوگ, بہت مار رہے ہیں, کچھ بھی کر رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے صبر کرو, اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال دے گا. صبر کرو, اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا. تو فوری ان کو ہینڈ اوور کر کے بھیج دیتے, ان کو واپس کر دیتے. تو اللہ اکبر, دیکھیں کیسا معاہدے کی عمل آوری ہو رہی ہے, کیسے وعدے کی پکے ہیں. تو اللہ اکبر, آج ہمارے مسلمان جو ہے وعدہ جو ہے کوئی نبھا رہا ہی نہیں آج تک. پیر کے دن کرتا ہوں تو پیر آتی نہیں جاتی نہیں ہو, پیر کے دن دیتا ہوں بھائی تمہارا گھنی کے کام پیر کے دن دیتا ہوں, وہ پیر جاتی, منگل آتی, چاشم آتا, پھر آتی, پھر آتی. بھائی مسلمان کا یہ چیز نہیں, شیوا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. کس کی؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا قَالَ كَذِبَ, جب بات کرتا ہے تو جھوٹی باتیں کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, جب امانت دیتے ہوں تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ 100 روپے رکھ لے بھائی, بعد میں آ کے لیتا ہوں تو ہو گیا, 100 روپے کہاں گئے, یہ دے دوں کہ بھاگ کے جا دوں, کیا 1000 روپے دیے ایسا ہے, کہاں لاکھاں دینے والے کہاں گئے کہ تو 100 روپے دینے آیا بلّہ کا. استغفراللہ, یہ ہماری باتیں بھائی, یہ کوئی مسلمان کی باتیں نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امانت میں خیانت کرنا, بات کرے تو جھوٹی باتیں بولنا, اور وعدہ خلافی کرنا, یہ 3 نشانیاں منافقوں کی نشانیاں ہیں. آج یہ 3 نشانیاں ہمارے کس کے اندر ہے بولو با, ہر ایک کے پاس ہے. چاہے وہ کام کرنے والا ہو, نوکری کرنے والا ہو, چاہے کون بھی ہو, ہر کوئی وعدہ خلاف میں. اگر یہ 3 چیزوں سے پاک مسلمان ہمارا ہر کاریگر رہے گا, ہر کام کرنے والا رہے گا, ہر نوکری کرنے والا رہے گا, تو خدا کی قسم ہر کوئی لا کے ہمارے پاس دیں گے کام. بھائی وعدے کا پکا, زبان کا پکا, آج ہمارے پاس ایسا ہے کیا؟ استغفراللہ. تو محترم حاضرین, تو نبی پاک علیہ السلام ان کو واپس کر دیتے. تو ابو بصیر جو ہے ان کو پکڑ لے کے جاتے, انہوں بیچ راستے میں چھوڑ لے کے چلے جاتے, انہوں جا کے ایک مقام پر ٹھہرتے, اور مکے والے جو بھی مسلمان بن کے ان کو ستاتے رہتے, وہ ان کے پاس جا کے ملنا شروع کر دیتے, ان سے جا کے ملنا شروع کر دیتے. تو وہاں پر جو ہے ایک جماعت تیار ہو جاتی, مظلوم مسلمانوں کی جماعت. ان لوگوں کیا کرتے, مکہ والوں جو ہے ان کے جو بھی قافلے آتے ان کو لوٹنا شروع کرتے, ان کو روکنا شروع کرتے ہی انہوں نے یہ سمجھ جاتی کہ ابا ان لوگوں جو ہے بہت پریشان ہے. تو پھر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لے لو, ان لوگوں جو ہے ہمارا جینا حرام کرتی ہے. تو محترم حاضرین, تو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ جنگ خندق میں ہو جاتی, صلح حدیبیہ ہو جاتا, تو جنگ خیبر کا معاملہ آتا. جنگ خیبر کہ حجاز کے پورے یہودی وہاں پر رہتے تھے, خیبر کے مقام پر. خیبر میں ان کے 8 قلعے تھے. کہاں کتنے؟ 8 قلعے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے مدینہ منورہ میں رہتے, تو یہ قبیلے والے جو ہے ایک عرب والے قبیلے سے دوستی کرتے, وہ بہت زیادہ بہادر تھے لوگ. ان میں سے تھوڑے لوگ آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے وہاں کے جو ہے جانور وغیرہ چوری کر کے لے جاتے. ایک مسلمان ان کو آ کر روکتے تو ان کو بھی شہید کر دیتے, تو نبی پاک علیہ السلام معلوم ہوتا کہ یہودیاں جو ہے اس طرح کا کام کرا رہے ہیں, اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو فوری نبی پاک علیہ السلام جنگ کا حکم دیتے. تو 1600 کتنے 1600 صحابہ کرام جو ہے فوری جنگ کے لیے تیار ہو جاتے. ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا, خیبر والوں کا بھی, یہودیوں کو معلوم نہیں رہتا
کہ جنگ کے لیے آ رہی، تو نبی پاک علیہ السلام جب اتنی تیزی سے جاتے ہیں خیبر کے پاس، جب صبح ہوتی ہے ان کے قلعے کے سامنے پورے کا پورا پڑاؤ لا کر ریڈی رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان دروازہ کھولتے ہیں قلعے کا تو پورے مسلمانوں کو لشکر سامنے کھڑا رہتا، تو ان پریشان ہو جاتے، اتنا جلدی، اتنا یہ کیسا آ گئے بھائی لوگ، کہ نبی کے فرمان کے اوپر پورے لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ نبی بول دیا خلاص تیار۔ تو محترم حاضرین، تو خیبر کا جب آتا تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے 8 قلعے میں ان لوگوں جو ہے ان کے پاس 20,000 آدمیاں رہتے۔ کتنے؟ 20,000 یہودیاں رہتے، اور ہم لوگوں کتنے رہتے؟ 1600۔ کتنے؟ 1600۔ تو ایک جگہ جو ہے ان لوگوں مسلمانوں کم سمجھتے، تو ایک خلاف فتح ہوتا، دوسرا خلاف فتح ہوتا، ایک جگہ جو ہے مانے ان خود سپرد کر دیتے ڈر کے۔ یہ قلعہ ایسا رہتا، اس کا بڑا سردار جو ہے مرحب بول کر نام رہتا، بہت زیادہ، اسے 1000 آدمی کی طاقت والا انسان بولتے تھے اسے، مرحب۔ ان قلعے پر انہوں سوار تھا، پورے قلعے فتح ہو گئے، لیکن اس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ 1 دن 2 دن ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام 3 صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جھنڈا دیے تھے، 3 صحابہ کرام کے ہاتھ میں۔ تو 1 دن 2 دن ہو گیا، ایسا 1 مہینہ ہو گیا۔ کتنا؟ 1 مہینہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ اعلان فرمائے کہ دیکھو کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے خیبر فتح کرے گا۔ تو ہر صحابی جو ہے بہت خوش، رات میں جو ہے نیند نہیں آتی کہ صبح اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، کیونکہ اسے 3 بشارتیں ہیں، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، اور وہ اللہ سے رسول سے محبت کرے گا، اور خیبر کا قلعہ جو ہے ان فتح کرے گا۔ تو یہ 3 خوشخبریں، ہر کوئی جو ہے مجھے دیا تو اچھا رہتا، مجھے دیا تو اچھا رہتا ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو یاد فرماتے ہیں، علی آ جاؤ بول کر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم رہتی، آنکھیں آ کے رہتی، آنکھیں کھولنا مشکل رہتا، آنکھوں میں چبک رہتی۔ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نکال کے اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو لگاتے ہیں، جیسے لگانا تھا کہ آنکھ صحیح ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جھنڈا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، علی شیر خدا، اللہ کے شیر ہیں انہوں، جیسا ہی جا کے حملہ کرتے، 1 مہینے سے فتح نہیں ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہی حملہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ مرحب جس کو پورے لوگ 1000 آدمی کی طاقت والا بولتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے لڑتے ہیں، 2-3 بار میں ہی اس کے سر کے اوپر ایسا مار دیں گے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور ہمارے پر قتل ہو جاتا ہے۔ اور خیبر کا دروازہ 40 آدمی بھی اسے ہلا سکتے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیے، اور پورے مسلمان جو ہے نعرے تکبیر بول کر جو ہے خیبر کے قلعے میں اندر داخل ہو جاتے، تو پورا خیبر پورا فتح ہو جاتا۔ تو پورے خیبر فتح ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کو کہتے کہ تم جو ہے جو سامان ہے وہ لے کے چل جاؤ۔ تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ خیبر والے یہودی جو ہے آخر میں پھر صلح کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خیبر میں ہی رہنے دو، ہم کو خیبر میں رہنے دو، ہم جو بھی پکیں گے اس کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو رحمۃ للعالمین ہے، اتنا انہوں وعدہ خلافی کرنے کے باوجود، اتنا معاہدے کو توڑنے کے باوجود، اتنا فتنہ انگیزی پہنچانے کے باوجود، اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود، پھر بھی آپ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ چلو معاف جاؤ، تم رہ جاؤ، آدھا جو بھی تمہارا پکیں گا مسلمانوں کو دو، تاکہ مسلمان جو ہے اچھی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو محترم حاضرین، اتنا کہ معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ آج یہ دولت ہمارے پاس سے چک گئی ہے، ہمارے پاس پیسوں کی دولت ہے، لیکن اس کو ہی ہماری بڑی دولت سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے معاف کرنا بڑی دولت۔ جو کوئی جس کسی کے پاس معاف کرنے کی عادت ہے تو وہ اصل پہلے دولت مند ہے، وہ اصل دولت مند ہے۔ جس کے پاس خالی روپیے سکے رہ گئے، نوٹاں وغیرہ رہ گئے، بینک بیلنس رہ گیا، یہ اصل دولت مندی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی تھوڑی
زینت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں دولت مند ہونا ہے تو معاف کرنے کا عادت بناؤ، اپنے بیوی کو معاف کرو، اپنے بچوں کو معاف کرو، اپنے ماں باپ کو معاف، اپنے پڑوسیوں کو معاف، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کے اوپر معاف، اپنے نیچے ہاتھ کام کرنے والوں کو معاف، اپنا اوپر کون تو ظلم کرے اسے معاف، ایسے معاف کرنے کی عادت ڈالیں تو یقیناً جانیں کہ نبی پاک علیہ السلام کل روز قیامت کو ہم کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ واقعات جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے واقعات ہم کل بیان کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔